بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں لائے اور آپ سب کی زندگیوں میں جو جو مشکلات ہیں ان سب کو اپنی رحمت سے دور کر دے اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ آج کی چھوٹی سی خوبصورت سی بات پہلے کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی باتوں پہ بیٹھ کے دل برداشتہ بھی ہوتے ہیں اور خود کو پھر قصوروار سمجھنے لگ پڑتے ہیں کہ شاید ہم نے خود ایسے کیا ہے۔ خیر، غلطی اگر آپ کر جاتے ہیں تو غلطی ایکسیپٹ کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے غلط کیا ہے اور آپ کی غلطی ہے اس میں، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو مانیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ نے غلطی بھی نہیں کی اور آپ صحیح ہیں تو دوسرے لوگ آپ کو ویسے بلیم کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ایک ہرن جو ہوتا ہے وہ بھی بھیڑیوں کا شکار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ کتنا معصوم ہوتا ہے۔ ہرن نے کبھی کسی کا نقصان نہیں کیا ہوگا، اتنا معصوم سا یہ جانور ہے، تو وہ بھی بھیڑیوں کا شکار بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ ہمیں اس چیز سے بھی جو ہے نا وہ منسلک کر دیتے ہیں کہ آپ نے کچھ ایسے گناہ کیے ہوں گے، آپ نے کچھ ایسا یہ کیا ہوگا، تبھی آپ پہ یہ جو ہے نا یہ چیزیں آئی ہیں۔ انسان جو ہے نا وہ یہ سوچ لے کہ اپنے مائنڈ سے جج کرنا شروع کر دیتا ہے، اچھا اس نے یہ کیا، اچھا اس نے وہ کیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو چیز ہے نا کہ کسی کو ثواب یا اس کا گناہ، اس کی نیکیاں یا اس کے گناہ، وہ اپنے ہی ذمے اپنے ہاتھ میں لیے ہیں کہ میں خود ان کا فیصلہ کروں گا۔ لیکن پھر بھی جو انسان ہے نا، ہم لوگ انسان، ہم پھر بھی ایسے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے۔ آج کی بات جو ہے وہ میں آپ کو ایک ایسی خوبی بتاؤں گی کہ جس انسان کے اندر یہ ایک خوبی ہوتی ہے نا، وہ زندگی میں ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کسان تھا ایک گاؤں میں اور اس کی فصلیں تھیں، تو وہ نا اپنی فصلوں پہ بہت زیادہ محنت کرتا تھا، ان کو ٹائم پہ پانی دینا اور ان میں کھاد وغیرہ ڈالنا، ان کو اچھے سے ان کی دیکھ بھال کرنا، ٹائم پہ فصل کاٹنا۔ اسی طرح کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت جو ہے نا اس چیز کا پھل دیا محنت کا، اور اس نے جب وہ فصل اپنی بیچی اس کو اچھا منافع ملا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے زمین کے ارد گرد جو اور زمینیں تھیں وہ خرید لیں۔ اب اس نے اور زمینیں خریدی تو ظاہری بات ہے اس کے پاس رقبہ بہت وسیع آ گیا، تو وہ ایک ہی تھا تو اس کو کام کے لیے کوئی بندہ چاہیے تھا۔ اب اس نے بہت سارے لوگوں کو کہا اور بہت سارے لوگ آئے بھی اس کے پاس کام کے لیے، لیکن ان سب میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو اسے مطمئن کر سکتا کام کے لیے۔ ایک شخص ایسا آیا، اس نے اس سے کہا کہ مجھے کام کے لیے آپ چاہیے ہو، تو وہ اس کے لیے آیا۔ اچھا، جب وہ اس کے پاس آیا تو اس نے پوچھا آپ کیا کرو گے؟ اس شخص نے بڑا عجیب سا جواب دیا، اس بندے کی سمجھ میں نہیں آیا اس کا جواب، لیکن اس بندے نے اس کو کام پہ ضرور رکھ لیا۔ اس نے کہا کہ اس کا جواب سب سے مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کرتا کیا ہے۔ کام پہ اس نے رکھ لیا۔ اس بندے کا جواب یہ تھا کہ جب ہوا ٹھنڈی چلے گی تو میں سو جاؤں گا۔ اچھا، کام پہ اس نے رکھ لیا اس بندے کو، کام بہت اچھے سے ہونے لگا، اس بندے نے مطلب اپنی جو اس کی محنت تھی وہ بہت اچھے سے کر رہا تھا۔ وہ کسان اس سے بہت خوش تھا کہ یہ ہر چیز ٹائم پہ اچھے سے کر رہا ہے۔ ایک دن کیا ہوا، رات کو جب وہ سوئے تو کسان کی آنکھ کھلی، کسان دیکھتا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، طوفان آیا ہوا ہے۔ کسان بڑا پریشان ہوا،
کیسان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے. ابھی وہ اس کے مویشی بھی باہر ہیں، اس کے فصل جو ہے وہ بھی کھیت میں پڑی ہوئی ہے، ابھی وہ تو خراب ہو جائے گی. کیونکہ کیسان مزے سے سو رہا تھا، مطمئن تھا کہ میں نے وہ بندہ رکھا ہوا ہے. ابھی اس نے دیکھا تو وہ آدمی اس کو کہیں نظر نہیں آیا. وہ بڑا پریشان ہوا، وہ بھاگا بھاگا اس کے کمرے تک گیا. وہ دیکھتا ہے تو وہ سو رہا ہے. اس نے اس کو جگایا کہ دیکھو باہر طوفان آیا ہوا ہے، باہر بارش آئی ہوئی ہے اور تم سو رہے ہو. اتنی میں وہ کیسان باہر بھاگا بھاگا آیا. اس نے اپنے جانوروں کو دیکھا کہ کدھر ہیں، لیکن جانور جو تھے وہ اپنے اندر سیف جگہ پہ باندھے ہوئے تھے. پیچھے پیچھے وہی شخص اٹھ کے بھی آ گیا. تو اس نے اس سے پوچھا کہ جب اس نے فصل دیکھی تو فصل بھی سمیٹی ہوئی تھی. تو اس نے پھر اس کو کہا کہ میں نے آپ کو پہلے دن یہی بات کہی تھی کہ جب ٹھنڈی ہوا چلے گی تو میں سو جاؤں گا. تو پھر کیسان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ کیوں کہہ رہا تھا. کیونکہ ایک بندے کو خود پہ جب اعتبار ہوتا ہے نا کہ میں یہ چیز کر سکتا ہوں تو وہ کر لیتا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ایک یہ جو خوبی ہے انسان میں کہ وہ اپنا یہ جو برے وقت آتا ہے یا بارش آ گئی یا کچھ بھی، اس سے پہلے جو اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا کے رکھتے ہیں نا کہ یہ میں نے کرنا ہے اور یہ میں نے کر کے رکھنا ہے، ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ پورا سالہ سال بچے پڑھتے ہیں، جب ایگزام آتے ہیں تو بچے رٹے لگانا شروع کر دیتے ہیں، وہ کامیابی نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے زندگی میں تو آپ کو سال کے شروع سے لے کے سال کے اینڈ تک پڑھنا ہے. آپ کو پیپروں کی تیاری پہلے سے کر کے رکھنی ہے. اگر آپ اپنے پیپر کی تیاری پہلے سے کر کے رکھیں گے تو پھر آپ انشاءاللہ تعالی آپ اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے. اینڈ ٹائم پہ اگر آپ بھاگ دوڑ کر دیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے، تو اس میں آپ ناکام ہو سکتے ہیں. اسی طرح آج یہ جو بات تھی میں نے آپ کے ساتھ اسی طرح شیئر کی کہ ایک خوبی انسان کی قسمت بدل سکتی ہے، انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے، انسان کی حالات بدل سکتی ہے. اگر آپ کے اندر یہ خوبی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کے اندر یہ خوبی نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ یہ خوبی آپ میں آئے اور آپ بھی زندگی کی اس بھیڑ میں، زندگی کی اس جو ہے نا دوڑ میں شامل ہوں اور آگے بڑھ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں. مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی بات آپ کو ضرور اچھی لگے گی، اور پھر انشاءاللہ تعالی کسی اچھی سی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.